بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایک ایسے دین کا پیروکار بنایا کہ جس دین کا پہلا لفظ ہی اقرا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ دین کی وحی کا آغاز لفظ اقرا سے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ دین جاہلوں اور ان پڑھوں کا دین نہیں ہے۔ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگوں کا دین ہے۔ دین اسلام نے جتنا علم پر زور دیا ہے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، آپ سب کا مطالعہ کر لیں، کسی دین میں علم پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا زور اسلام میں علم پر دیا گیا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں، لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، محترم سید عمران شاہ صاحب دامت برکاتہم کا۔ وہ بہت اچھے ہمارے دوست ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے انہوں نے مجھے ایک وائس میسج کیا، ٹیکسٹ میسج کیا واٹس ایپ پہ، اور انہوں نے ایک تشویش کا اظہار کیا کہ ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم جو ہے وہ دین کے اصولوں کے مطابق ہو۔ میں شاہ صاحب کو بہت سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان کی سوچ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس گئے گزرے ہوئے دور میں یہ سوچ ہی پائی جانا بڑی بات ہے، ایسی سوچ ہونا ہی بڑی بات ہے کہ کسی بندے کو یہ فکر ہو کہ اس کے بچوں کی تعلیم تربیت جو ہے وہ دین کے اصولوں کے مطابق ہے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اس متعلقہ گائیڈ لائنز جو میرے ایک کامل علمی کے مطابق ہے میں ان تک پہنچاؤں کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دیں، کن اداروں میں داخل کروائیں، کہاں سے تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیں۔ تو میں نے ان کو کہا شاہ جی میں آپ کو انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق گزارش کر دوں گا۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ 2-3 مختلف میسج کر دیں ریکارڈنگ میں۔ پھر بعد میں انہوں نے مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ آپ واٹس ایپ پہ 2-4 باتیں کر کے ہمیں بتائیں اور ہم آپس میں 2-4 دوست آپس میں شیئر کریں، کیوں نہ آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیں جو ویڈیو افادہ عامہ کے لیے استعمال ہو۔ تو ان کا یہ مشورہ ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں گزارشات چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ گزارشات جو میری ہیں یہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور تمام حضرات ویور جو ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو ناظرین و ناظرات ہوں، سامعین و سامعات ہوں، میری آپ سے دست بستہ یہ اپیل ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں، پلیز میری ان گزارشات پہ دل کے کانوں سے دھیان دینا اور دل کے کانوں سے سننا۔ موجودہ دور میں جو دنیا میں تعلیمی نظام رائج ہے، پوری دنیا میں میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جو تعلیمی نظام رائج ہے، یہ تعلیمی نظام 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک دنیاوی تعلیم، اس میں پھر دنیاوی تعلیم ہی ہے، دین کا اس میں دخل کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا نظام تعلیم وہ دینی ہے، جس طرح مدارس دینیہ ہیں۔ مدارس دینیہ میں جو نظام تعلیم رائج ہے ان میں پھر ایسا ہے کہ وہ ایک دنیاوی علوم اور لیٹسٹ جو علوم ہیں ان سے بالکل نابلد صرف دینی علوم، کسی حد تک دینی علوم کے حامل افراد ہی پیدا کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہر فرقے اور ہر مذہب اور ہر مسلک کے الگ الگ دینی مدارس ہیں، اور انہوں نے اس میں اپنے ہی نقطہ نظر کے مطابق طلباء پیدا کرنے ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ تر کی ان میں سے اتنی ہی استعداد ہوتی ہے کہ وہ بیچارے
ایک مسجد میں نماز پڑھانے جو ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دو مختلف نظریے ہیں نا، مختلف قسم کے نظام تعلیم جو حائل ہیں، اگر یہ نظام تعلیم اسی طرح چلتا رہا تو اسلام کو کوئی نفع نہیں دے پائے گا۔ جو دنیاوی ادارے ہیں ان کو تو کیا کہنا، دنیاوی ادارے تو اب مکمل دہریت، مکمل لا دینیت پڑھا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے دور میں کہا تھا، علامہ اقبال، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ یہ جو اہل کلیسا کا نظام تعلیم ہے، جو پاکستان، بنگلہ دیش، یہ بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد جو انہوں نے نظام تعلیم، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز کا ایک نظام تعلیم قائم کیا، اس کے بارے میں اقبال نے کہا، جو کہ اس دور میں اقبال دہریت کے ائمہ کے پاس پڑھا ہوا ایک شخص تھا اور جہاں دیدہ آدمی تھا، فلسفے میں جس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اس بندے نے یہ کہا کہ یہ اہل کلیسا کا جو نظام تعلیم ہے، یہ دین اور مروت، اخوت اور بھائی چارے اور رشتے اور ایک دوسرے کا احترام، ان کے خلاف ایک سازش ہے۔ تو یہ جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں ان کے بارے میں اقبال نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد کیا، بہت واضح الفاظ میں بتایا کہ یہ جو سکول، کالج، یونیورسٹیز، ان کا جو نظام تعلیم ہے، یہ دین کے خلاف، مروت کے خلاف اور معاشرتی اقدار کے خلاف یہ ساری فیکٹریز ہیں جو ان چیزوں کو ختم کریں گی۔ تو یہ جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں، ان میں اگر بچوں کو بھیجیں تو وہ دین سے بیزار، وہ اقدار سے بیزار، معاشرتی اقدار سے بیزار، اور اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی تمیز اور اپنے بڑوں بزرگوں کی، جس طرح وہ کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہے آج کے تعلیمی ادارے جو ہیں، ان میں جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں، ان میں اگر بچہ کوئی پڑھتا ہے تو وہ پڑھنے کے بعد اس کا ذہن ہی ایسا بن جاتا ہے، ماں باپ کا ادب ختم، اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا احترام ختم، اور وہ بالکل یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتا، یہ بیک ورڈ لوگ ہیں، یہ بابے، ان کو کیا پتا، یعنی بزرگوں کا، بڑوں کا، رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک خواتین کا، بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اقبال نے کہا تھا، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نا زن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نا زن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، وہ علم نہیں، وہ موت ہے۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیمی اداروں میں پڑھی ہوئی بچیاں وہ پھر دین کی تمام اقدار کو، دین کے تمام احکام کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتی، بے پردگی کو وہ اپنا شعار سمجھتی ہیں، بے پردگی کو اپنانا جو ہے وہ اپنی آزادی سمجھتی ہیں، اور پردے کا حکم دو تو وہ اس کو اپنے حقوق کی خلاف ورزی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں تھوڑے دن پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت مارچ ہوا، کبھی عورت مارچ، کبھی حقوق ہندوستان مارچ، کبھی اپنے حقوق کے لیے مارچ کرتے ہوئی وہی خواتین، کبھی دھرنا دیتی ہوئی خواتین۔ آپ نے یہ جتنے بھی اس طرح کے مارچ ہوتے ہیں، عورت مارچ، حقوق ہندوستان مارچ، آپ نے یہ اس طرح کے مارچ کرتے ہوئے کبھی بھی، کسی دور میں بھی، کبھی بھی آپ نے مدرسے کی بچیوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ جو دینی تعلیمی ادارے ہیں ان کی بچیوں کو آپ نے ایسا مارچ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے اگر آپ اس کا قریب سے جا کے ڈیپلی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ جو بچیاں، یہ جو عورتیں، یہ جو لڑکیاں یہ مارچ کر رہی ہوتی ہیں، یہ بہت ایبراڈ مائنڈڈ قسم کے لوگوں کی بچیاں ہوتی ہیں، بڑے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگوں کی، افسروں کی بچیاں، بڑے مالدار لوگوں کی بچیاں ہوتی ہیں۔
بڑے امیر لوگوں کی بچیاں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر وہ پابندیاں نہیں ہوتی. وہ مدرسے کی بچیاں اکثر غریبوں کی بچیاں ہوتی ہیں, یعنی جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کی بچیاں ہوتی ہیں. لیکن وہ یہ آزادی اور یہ حقوق اور اس کے نام پر ڈھونگ رچانے کے لیے وہ جو کمزور طبقے کی بچیاں ہوتی ہیں وہ یہ کام نہیں کرتی. لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے بڑی رچ اور بڑی مالدار اور بڑی امیر لڑکیاں جو ہوتی ہیں, جو بڑی مطلب دنیاوی اعتبار سے امیر بچیاں ہوتی ہیں, ان کو وہ ساری آسائشیں حاصل ہوتی ہیں جس کا وہ مدرسے کی بچیاں تصور بھی نہیں کر سکتی. یہ مارچ نکال دیتی ہیں. اس کا سبب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بچیوں, ان بچیوں کو حقوق اور یہ حقوق کی یہ جنگ اور یہ جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے اور یہ آزادی مارچ اور عورت مارچ یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور یہ اس چیز پر انہیں کس نے ابھارا؟ ان کی اس تعلیم نے ابھارا. وہ تعلیم جو انہیں پڑھائی گئی, وہ تعلیم جو انہیں دی گئی, وہ تعلیم جس تعلیم نے ان سے ان کا حیات چھینا, ان کا دین چھینا, ان کا پردہ چھینا. بالکل وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ کلرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے, منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر, بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم, برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر, سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر, کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر, کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر. تو کیسے زیر کرتے ہیں؟ وہ کہتا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر, اور تاثیر میں ایک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. اس نے کہا کہ ایک لرد فرنگی, ایک لارڈ کے بیٹے کو میں نے دیکھا کہ اس لارڈ کے بیٹے کو اس کا باپ یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو محکوم ہوتے ہیں نا ان کو تیغوں سے, تلواروں سے, طاقت سے زیر نہیں کرتے کہ ان کو غلام رکھا جائے. ان کو ہمیشہ غلام رکھنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو. اس کو اگر ڈالنا ہے, محکوم رکھنا ہے, تو تعلیم کے تیزاب میں اس کی خودی کو ڈال. اس کی خودی جو کہ سونا ہے اس کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر. جب یہ ملائم ہو جائے پھر جسے جدھر چاہے اسے پھر. تعلیم کے اس تیزاب میں, یہ اس تعلیم میں ڈال کر, اپنے نظام تعلیم میں لا کر انہوں نے وہ کام کیا. تو اس نے کہا کہ لارڈ میکالے نے کہ ہمیں ہندوستان میں ایک ایسی قوم درکار ہے کہ جو نسلاً تو ہندوستانی ہو لیکن مزاج انگریز ہو, مزاج ان کا انگریزوں والا ہو, انگریزوں والی حرکات, انگریزوں والا لباس انہیں پسند ہو, انگریزوں جیسی شکل انہیں پسند ہو, حرکات و سکنات ان کی وہی ہوں, دین سے بیزار ہوں, ماں باپ سے بیزار ہوں, رشتوں سے بیزار ہوں, ساری فکریں, سارے طرز عمل, بود و باش ساری کی ساری ان کی انگریزوں والی ہو. لیکن وہ نسلاً تو ساتھ دے رہے, وہ پھر وہ انگریز تو نہیں مان سکتے نا. ہم یہاں اجمی لوگ ہیں, یعنی ہندوستانی لوگ ہیں, تو ہم انگریز تو بن نہیں سکے. وہ کہتے ہیں کہ نسلاً وہ بے شک ہندوستانی رہے جیسے ہم ہیں, مزاجاً انگریز ہو جائیں. تو یہ مزاج انگریز کا بنانے کے لیے وہ بالکل انہوں نے نظام تعلیم ایسا کیا, ایسا بنایا کہ سکول, کالج, یونیورسٹیز. اور وہ اقبال نے جس طرح کہا, بیچارے اقبال بیچارہ اپنے دور میں بڑا پیٹتا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قوم نے اقبال کو سمجھا ہی نہیں ہے. اقبال سے اب بھی ایسا ایسا اقبال سے دور کرتے جا رہے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. وہ کہتے ہیں کہ فرعون بے وقوف تھا کہ اس نے اتنے بچے قتل کروائے موسیٰ علیہ السلام کو کی آمد کو روکنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اتنے بچے قتل کرائے. بے وقوف نکلا کہ بچے قتل کرواتا رہا. اس کو بچے قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر وہ کالج کھول دیتا. بالکل اقبال نے صحیح کہا. ہمارے کالجز میں, ہماری یونیورسٹی سے پڑھ کر اب وہ بچے نکل رہے ہیں, اب وہ قوم تیار ہو رہی ہے, وہ قوم نکل رہی ہے جو سر عام علیہ اعلان دین کے اقتدار کا مذاق اڑاتے ہیں, پردے کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ نکاح کے بعد, طلاق کے بعد یہ عدت کیا ہے, باہر میں گئی عدت ودت, اب یہ عام سر عام ہو رہا ہے. اور ہمارے عام ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر وہ باتیں جن کے بارے میں ایک مسلم جو ہے وہ سوال اٹھا ہی نہیں سکتا. اللہ رسول نے جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا, اب کیا رہتا ہے کہ کوئی نت وغیرہ اٹھ کے اس کے بارے میں باتیں کرے, اس کے بارے میں وہ جناب اعلیٰ وہ اٹھ کے اپنی آراء پیش کرو. بھائی اللہ رسول نے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ نے کہا ہے جب کسی چیز کے بارے میں اللہ اور رسول نے کوئی فیصلہ فرما دیا, اب کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے
کہ وہ اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا رائے ہو؟ آپ کے ٹی وی چینلوں پر اب سرے عام یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ عام باتیں ہیں آپ کے سامنے ہوگی کہ جی یہ عام باتیں ہیں. وہ ماروی سرنا صاحبہ ایک ہے مشہور شخصیت ہیں، آپ جانتے ہوں گے. اس نے اگر اعلان کہا ٹی وی پر کہا، اس سے پوچھا گیا کہ شادی کے بغیر کوئی مرد کوئی عورت اگر آپس میں اگر ریلیشن شپ کرنا چاہیں، جنسی آپس میں تعلق کرنا چاہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے؟ تو اس نے جواب یہ بولا ٹی وی پر، اس پہ اس کی گردن اڑنی چاہیے تھی، اس پہ سزا شرعی لگنی چاہیے تھی، یہ ارتداد ہے، مرتد ہونا ہے علیہ. اس نے کہا کہ میرا یہ موقف ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جب ایڈالٹ ہوں، دو جوان ہوں، مرد اور وہ بھی شک کوئی ہوں جوان بالغ ہوں، اور دونوں اپنی رضامندی سے خوشی سے جو مرضی کریں وہ ٹھیک ہے. یہ ٹی وی چینل پہ ہوا. تو میرے بھائی یہ ٹی وی چینل پر ایسی یہ ڈیبیٹس کیوں ہو رہی؟ اس لیے ہو رہی ہیں. یہ قوم کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ قوم کہاں سے آئی؟ یونیورسٹیز، یہ کالجز، یہ سکول سے پیدا ہوئی. میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یعنی اس دور ہمارے مدارس میں بڑی خرابیاں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتی ہیں، ہوں گی، لیکن مدارس سے نکلا ہوا کوئی بچہ کوئی بچی آپ کو ایسا بکواس کرتا ہوا نہیں ملے گا. یعنی آپ اس گئے گزرے دور میں اب بھی مدارس میں اتنی غیرت ایمانی ہے. ابھی میرے پچھلے دنوں ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک فوٹو بھیجا، وہ انشاءاللہ میں ویڈیو میں لگوا بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فوٹو نے مجھے کون سا بھیجا؟ فوٹو نے بھیجا کہ دیکھیں جی 1960 میں 1860 میں انگریز یہ کر رہے تھے اور ہمارے مولوی یہ کر رہے تھے، اس وقت بھی ایسے وہ نعرے لگا رہے تھے، پھر فلاں تاریخ میں انہوں نے یہ کیا، پھر انہوں نے جہاز بنا لیے، پھر انہوں نے ایٹم بم بنا لیا، یہ مولوی یہی کرتے جا گئے، اور یہی ایک ہی حالت میرے. انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی مولویوں نے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہوا. کیا کون سا مدرسہ ہے جس میں سے کوئی سائنسدان پیدا ہوا، جس نے کوئی قابل ذکر کوئی جو نا وہ سائنسدان پیدا کیا ہو؟ وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، مطبع نظر یہ تھا، ان کے وہ ویڈیو میں بھیجنے کا اور سوال کرنے کا مقصد یہ تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سائنسدان پیدا کرنا مدرسوں کا کام ہے، مدارس کا کام ہے. سائنسدان پیدا کرنا، ڈاکٹرز پیدا کرنا، انجینئر پیدا کرنا، یہ مدارس کا کام ہے. مجھے بتائیں بھائی، میں پہلا تو سوال یہ کرتا ہوں کہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے اور بجٹ میں جو اربوں روپے رکھے جاتے ہیں تعلیم کے لیے، یعنی جو بجٹ میں تعلیم کے لیے جو مختص کیے جاتے ہیں، جو بجٹ تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اس میں سے کتنا پرسنٹ ہے، کتنے روپے ہیں جو مدارس دینیہ کو ملتے ہیں؟ ایک روپیہ کوئی ثابت کرے کہ مدارس دینیہ کو اس میں سے ملتے ہیں؟ نہیں ملتا. وہ سارا بجٹ کون کھاتا ہے؟ وہ سکول کھاتے ہیں، وہ کالج کھاتے ہیں، وہ یونیورسٹی. بھائی پیدا کرو سائنسدان پیدا کرو نا. اگر سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے تو بلڈوز کرو ان سکولوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیز کو، ان کو ختم کرو. یہ کیا کر رہے ہیں حرام خور؟ اربوں روپے کا بجٹ ہر سال کھاتے ہیں یہ، ان کا کیا فائدہ؟ ختم کرو انہیں. سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے تو یہ میرا قصور ہے، ہم مولویوں کا قصور ہے؟ ہمیں کتنا بجٹ ملتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو تعلیم کے لیے بجٹ مختص کیا جاتا ہے اس میں سے مولوی کو کتنا بجٹ ملتا ہے؟ کتنے نوٹ ہیں جو اس میں سے مولوی کو ملتے ہیں؟ وہ کیا فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ ان مدارس کو دیتی ہے؟ بتائیں ذرا. میں آپ سے یہ اعلان کہہ رہا ہوں، دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ نے مسلمانوں نے اور مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے اور آپ عوام مسلمانوں نے بھی مکمل طور پر دین کو، مکمل 100% دین کو صدقات، خیرات، فطرانے اور منگتا بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ زکوٰۃ مانگتے ہیں مدارس، اور ان زکوٰۃ پر، فطرانوں پر، صدقات پر لوگوں سے بھیک مانگ کے، لوگوں کے گھروں میں جا کر بچے روٹیاں مانگتے ہیں. لوگوں کی بھیک پر آپ نے دین کو رکھا ہوا ہے. تو جب تک دین کا آپ نے یہ حال کیا ہوا ہے نا کہ دین پڑھنے والے، جہاں سے آپ کے دین کی بات کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ تعلیمی ادارے ٹوٹل
آپ کے زکاتوں، آپ کے چندوں اور آپ کے فطرانوں پر پلتے ہیں، جب تک دین ایسے حال میں رہے گا نا، یعنی دین کے لیے جب تک آپ یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے نا، تب تک غلبہ دین کو آپ بھول جائیں کہ آپ کے بچوں میں دین آئے گا، بھول جائیں آپ، ایسا ہو تو یہ سائنسدان پیدا کرنا یہ مدارس کا کام تو نہیں، یہ تو ان تعلیمی اداروں کا کام ہے۔ اب یہ سوال کرتے ہیں جی دیکھو جی یہ آج تک کچھ نہیں بنایا ان دیندار لوگوں نے، ایک سوئی نہیں پیدا کی، موٹر سائیکل نہیں بنایا، گاڑیاں کون بنا رہا ہے؟ وہ انگریز بنا رہے ہیں، اور جہاز فلاں بنا رہے ہیں انگریز۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے بندو، یہ پورے ملک کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، جو ٹیکنیکل کالجز ہیں، جو انجینئرنگ کالج ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، ان کو بلدوز کرو، ختم کرو نا بھائی۔ اگر یہ پاکستان میں گاڑیاں نہیں بن رہی، پاکستان میں موٹر سائیکلز نہیں بن رہے، پاکستان میں کوئی اچھے سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے، اچھے ڈاکٹر پیدا نہیں ہو رہے، تو یہ کس لیے کھولے ہوئے ہیں؟ ختم کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جہاں دین کی بات ہے، دینی اداروں کی بات ہے، دینی اداروں میں میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں، آج بھی دینی اداروں میں جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ بالکل یا تو بہت غریبوں کے ہوتے ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، اور اگر کسی امیر کا بچہ داخل ہو تو امیر کا بھی وہ بچہ داخل ہوتا ہے جو اس کے بچوں میں سب سے نکما ہو، جو نہ سکول میں چل سکے، نہ کسی بزنس میں چل سکے، نہ کاروبار میں چل سکے، نہ کوئی اور کام کر سکے۔ اس نکمے کو پھر وہ جب سب ہر طرف سے رہ جاتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں چلو اس کو حافظ بنا دیتے ہیں، ہمیں بخشوائے گا۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا میں ہمارے کسی کام کا نہیں، چلو پھر دنیا میں کام نہیں آ رہا، آخرت میں چلو کام ہے، پھر وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اٹھا کر، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ میں سے کتنے ایسے وزراء ہیں، کتنے ایسے ذمہ دار ہیں، بڑے وڈیرے ہیں، کتنے ایسے بہت بڑے بڑے چودھری بڑے لوگ ہیں، ڈاکٹر انجینئر، کتنے ججز ہیں، کتنے جرنیل ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں جن کے بچے آج دین پڑھ رہے ہیں، جو دین کی تعلیم حاصل کرتے، کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں نکلے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ دین کو آپ نے اگر بچہ دینا ہوتا ہے تو سب سے نکما، تھرڈ کلاس، اور دین کی اگر مدد کرنی ہے تو زکوٰۃ، فطرانے، جو ہاتھوں کا آپ کے مال کا میل ہے اس سے کرنی ہے۔ اور پھر جب مدارس دینیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود مدارس میں رہا ہوں، پڑھا ہے، میں نے دیکھا وہاں پر مدارس میں ایک تو ایسے لوگ آتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں ہی بیچارے بچے کوئی کمیوں کے ہوتے ہیں، کوئی گھٹیا خاندانوں کے ہوتے ہیں، کوئی اگر خاندان کا اچھا بھی ہے تو وہ غریب ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مانگ تانگ کے گزارا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ مدارس میں آ جاتے ہیں، جب مدارس میں آتے ہیں تو پھر مدارس میں ان کے اس منگتا ہونے کی جو ایک ان کے اندر خاصیت پہلے ہوتی ہے، ان کی ایک عادت ہوتی ہے، اس کو مزید پکا کیا جاتا ہے۔ کبھی وہ کھالے مانگ رہے ہیں، کبھی وہ فطرانے مانگ رہے ہیں، کبھی وہ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، کبھی وہ جو نا ہے وہ جو صدقات اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی کی فوتگی پہ جا رہے ہوتے ہیں، ختم پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ مانگ مانگ کے وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پریکٹس کو گیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپنے مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اور کسی کام جو کہ ہوتے کوئی نہیں، مسجد جو کہ ہوتے ہیں، مسجدیں ان کو جب ملتی ہیں تو وہ مسجدوں میں پھر آگے چودھری اور بڑے اور وڈیرے مسجدوں کے اوپر متولی ہوتے ہیں، وہ مسجدوں میں جا کر پھر مساجد کو اگر دیکھیں تو مساجد کی بھی کوئی گورنمنٹ مدد نہیں کر رہی ہے، نہ مساجد بھی گورنمنٹ کی بھی نہیں ہے، وہ لوگوں کے رحم و کرم پہ مساجد، یعنی وہاں مساجد پھر لوگوں کے چندوں پہ، امام وہاں پر جا کے مسجدوں میں جا کے پھر لوگوں کے چندوں پہ آ جاتا ہے، پھر لوگوں کے رحم و کرم پہ آ جاتا ہے، وہ کیا دین بیان کرے گا؟ وہ ایک یعنی پکا ٹھکا اور بہت ٹرینڈ قسم کا منگتا ہوتا ہے، بھکاری ہوتا ہے، جو گھر میں بھکاری تھا مدرسے میں گیا وہاں پر بھکاری رہا، پھر مسجد میں آ گیا تو پھر وہ لوگوں کے رحم و کرم پائے، اسے پتا میں اگر یہ بات کروں گا دین کی، یہ فلاں چودھری صاحب کو بری لگ جائے گی، وہ چودھری صاحب میری خدمت کرتے ہیں، وہ بیچارہ کیا دین کے ایسے لوگ جب بیچارے یعنی مسکین قسم کے، جو غریب قسم کے لوگ، اگر ایسے لوگ دین پڑھیں گے، دین ایسے لوگ
حاصل کر کے آئیں گے، وہ اقبال والی ہر لئی میں رازدار دین شدے، ایسے لوگ جب دین پڑھ کے آئیں گے بیچارے، وہ کیا دین کا کام ہے؟ اپنے دین کو مکمل رحم و کرم پر، میں وہی بات جو پہلے کر چکا ہوں کہ کتنے ایسے ہیں کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ، جرنیل، سوال یہ کرتا ہوں کہ آج کتنے جرنیل ہیں، کتنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، کتنے وڈیرے ہیں، خان ہیں، چودھری ہیں، بڑے بڑے جو مربوں کے مالک، ان کے بچے دین پڑھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اچھا اب میں آ جاتا ہوں بات کی طرف، وہ جو شاہ صاحب نے مجھے سوال کیا کہ ہم کیسے اداروں میں، بھائی جیسے ادارے یعنی جن میں دین حاصل کرنا، جن میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ویسا بدقسمتی سے انفارچونیٹلی شاہ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سارے بھائیوں بہنوں کو، ایسا ادارہ اس وقت دنیا میں موجود ہی کوئی نہیں ہے کہ جس ادارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ وہاں پر آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروا دیں، آپ کا بچہ ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، جرنیل بنے گا، آپ کا بچہ ایم این اے بنے گا، ایم پی اے بنے گا، آپ کا بچہ منسٹر بنے گا، آپ کا بچہ سائنسدان بنے گا، اور ساتھ ہی آپ کا بچہ دین کا عالم ہوگا، دین کا مجاہد ہوگا، دین کی معلومات سے لیس ہوگا۔ ایسا ادارہ کوئی نہیں ہے۔ نہ میں آپ کو کوئی مدرسہ ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ آپ فلانے مدرسے میں بچے کو داخل کروائیں اور آپ کا بچہ جو ہے نا وہاں سے جناب اعلیٰ وہ ہر قسم کے علوم سے لیس ہوگا، ایسا کوئی نہیں۔ یہاں پر ایک بات میں اور کر دوں کہ جو علم ہے، لفظ علم قرآن حدیث میں جہاں آیا، جہاں اس کی علم لفظ علم بول کر فضیلت بیان کی گئی، اس سے مراد یہ سائنس، ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس اور جغرافیہ اور فلسفی اور سائنس اور انجینئرنگ یہ نہیں ہے۔ علم کہہ کر جہاں علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس سے مراد صرف وہ علم ہے جو اللہ بھیجتا ہے اور جو انبیاء لے کے آتے ہیں، وہ علم ہے جس علم کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے۔ رہ گئے دنیاوی علوم، یہ دنیاوی سارے علوم مباح ہیں، یہ دنیاوی سارے علوم بالکل یہ وہی بات ہے جو جس طرح وہ کا اقبال نے کہا کہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو۔ یہ باقی جتنے علوم ہیں وہ آپ ٹھیک ہے دنیا میں ضرورت کے لیے ہیں۔ آپ میں ایک سوال ویسے کرنا چاہتا ہوں، آپ سکول میں جائیں، ہم نے خود دیکھا جب سکول پڑھا تو ٹیچر جب پوچھا کرتے تھے کہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ جب پوچھا کرتے تھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے، وہ کہتا میں فوجی بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا تھا میں ٹیچر بنوں گا، کوئی کہتا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، بس۔ یعنی وہ آج آپ چلے جائیں کسی سکول میں چلے جائیں اور کسی سکول کالج یونیورسٹی میں جہاں مرضی چلے جائیں، جو بھاری فیسز دے کر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سارا تردد، ایک ہی جواب ہے، بے شک وہ زبان سے کچھ کہے اندر یہی بات ہے، نوکری کرنی ہے، دنیا کمانی ہے، دنیا حاصل کرنی ہے، اور کیا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ میں آپ کو چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، کسی بھی آپ تعلیمی ادارے میں چلے جائیں یہی مقصد ہے۔ اور افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس میں بھی سیم ایسا ہی ماحول ہے۔ زیادہ تر تو دینی مدارس میں مطمئن نظر یہ ہے کیا کرنا جی، مولوی بننا ہے، بڑا ہو کے دینی مدرسے سے فارغ و تحصیل ہو کے کوئی مسجد سنبھالنی، بس اللہ اکبر، کیا بات ہے، مقصد زندگی ہو گیا، مدرسے سے پڑھ لیا اور جا کے مسجد میں امام لاگے، مولوی لاگے، اللہ اللہ خیر، کام پورا ہو گیا، دین کا کام ہو گیا۔ تو بات یہ ہے، میں جو عرض کر رہا تھا جہاں علم کہا گیا نا، اور قرآن اور حدیث میں علم کا لفظ بول کر جہاں پر علم کی فضیلت آئی ہے، اس سے مراد صرف دین کا علم ہے۔ باقی ہے جو علوم دنیاوی، یہ بہت ضروری ہیں، یہ بہت مبارک ہیں۔ جب یہ علوم حاصل کر کے آپ کا مقصد دین کی خدمت کرنا ہو، ملت کی خدمت کرنا ہو، قوم کی خدمت کرنا ہو، عوام الناس کی خدمت کرنا ہو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہو، اور دین کو تقویت پہنچانا ہو، تو یہ علوم سارے پھر یہ جتنے علوم ہیں یہ سارے پھر مبارک ہو جاتے ہیں، باعث برکت ہو جاتے ہیں۔ یہ علوم پھر آپ کو جنت میں لے جانے کا راستہ بن جاتے ہیں، پھر یہ علوم سارے دین بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی مقصد یہ ہے کہ نوٹ کمانے ہیں، دنیا کمانی ہے، ٹیچر بننا ہے، بڑے ہو کے میں نے جج بن جانا ہے، میں نے مال کمانا ہے، کوٹھیاں بنانی ہے، بنگلے بنانے، بالکل وہ جس طرح وہ سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ دین ملے نہ ملے، خدا ملے نہ ملے، دین رہے یا جاوے، پیٹ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر حال میں بھرنا چاہیے۔
تو جب یہ ہے آپ کا مقصد ان علوم کو حاصل کرنے کا، پھر آپ اس مقصد کے لیے سائنس کیا، فلسفہ کیا، جغرافیہ کیا، میتھمیٹکس کیا، دنیاوی علوم کیا، ڈاکٹری کیا، میڈیکل کیا، آپ اس مقصد کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے اگر دین کا علم بھی حاصل کریں، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، دین کا علم بھی حاصل کریں نا، تو وہ بھی آپ کے گلے کا طوق ہی بنے گا، باعث برکت نہیں ہوگا۔ تو میں بات کو کنکلوڈ کروں، بات کو ختم کروں، تمام اپنے دیکھنے والے بھائیوں بہنوں سے، آپ اپنے بچوں کو ان کے ٹائمنگ ایسی سیٹ کریں۔ میں آپ کو کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو صرف مدارس میں داخل کرا دو، مدارس میں تعلیم حاصل کرواؤ، ان کو حفظ کراؤ، ان کو فقہ کا، تفسیر کا علم حاصل کراؤ، اور دین کے علم سے بالکل بے بہرا رکھو، تاکہ وہ وہاں سے فارغ و تحصیل ہو کے مسجدیں ڈھونڈتا پھرے نہ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا، اور میں یہاں پر اپنے سننے والوں کو یہ دعوت دوں گا کہ جتنے بھی آپ میں مالدار لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، آپ جب تک دین کی طرف نہیں آئیں گے، آپ کے بچے جب تک دین کی طرف نہیں آئیں گے، مال و دولت کے رکھنے والے بندے جو اربوں پتی کروڑوں پتی لوگ ہیں، جب تک آپ کے بچے دین حاصل نہیں کریں گے، دین کی طرف نہیں آئیں گے، علوم دینیہ حاصل نہیں کریں گے، دین کو دنیا میں عزت کوئی نہیں دلوا سکتا۔ میں آپ جیسے جو مال و دولت والے لوگ ہیں، اربوں خربوں پتی لوگ ہیں، آپ اپنے بچوں کو یہود و نصارہ کے تعلیمی اداروں میں ڈال کر ان کو دیریا بنا رہے ہیں، ان کو دین بیزار بنا رہے ہیں، اور وہی لوگ آپ لوگوں کے بچے جرنیل بنتے ہیں، آپ لوگوں کے بچے جج بنتے ہیں۔ کوئی غریب مدرسے کا پڑھا ہوا کیسے جج بن سکتا ہے، کیسے جرنیل بن سکتا ہے؟ اس کو تو چپڑاسی کی نوکری نہیں ملتی۔ آپ لوگوں کے بچوں نے کل کو منسٹر بننا ہے، آپ لوگوں کے بچوں نے کل کو امیر لوگ جتنے بھی مخاطب ہیں، میرے مخاطب ہیں جن سے میں خطاب کر رہا ہوں، آپ سے میں ایک عرض کر رہا ہوں، آپ کے بچے جب تک دین کو سہارا نہیں دیں گے نا، دین پھر دنیا میں عزت نہیں پا سکتا، غالب نہیں آ سکتا، دین مغلوب بھی رہے گا۔ آپ سے میرا مخاطب ہے، آپ سے میں کلام کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو اعلیٰ قسم کی دنیاوی تعلیم دلاؤ، اعلیٰ قسم کی دنیاوی تعلیم دلاؤ، لیکن صرف دنیاوی تعلیم نہ دلاؤ، ان کو دینی تعلیم دلاؤ۔ اپنے بچوں کا ٹائم ایسے سیٹ کریں کہ وہ ایک ہی وقت میں سکول بھی جائیں، کالج بھی جائیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اب اس وقت یہی ہمارے پاس بندوبست ہے۔ اگر ایسا کوئی بندوبست ہوتا کہ ایسے تعلیمی ادارے قائم ہوتے جس میں بیک وقت اسی تعلیمی ادارے میں پھر کوئی نیا نصاب بنانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ انگلش پڑھ رہے ہیں، آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، وہ سائنس میں ہی دین سمویا ہوا ہے، آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، وہ سائنس نہیں، آپ ساتھ سائنس بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ دین بھی پڑھ رہے ہیں، آپ جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، جغرافیہ ہی پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن اس میں اسی میں ہی دین ہے، آپ کو کوئی الگ سے کتاب دین کی پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ دین تو ان سارے علوم میں موجود ہے، ان سارے علوم میں دین جو نا وہ داخل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسا تعلیمی ادارہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کوئی نہیں دنیا میں۔ اب میرے بھائی آپ کو یہ کرنا ہے، مالدار لوگ جتنے بھی ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ نے اگر اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لے کے آئے نا، آپ کے بچوں نے اگر دنیا میں دنیاوی تعلیمیں حاصل کی، وہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، فلاسفر بن گئے، جو مرضی بن گئے، دین سے بے بہرا رہے۔ آپ کے بچوں نے اگر دین حاصل نہیں کیا، دینی تعلیم سے بے بہرا رہے نا، تو دنیا میں دین کو عزت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک آپ کے بچے دین حاصل نہیں کریں گے نا، مالدار لوگوں کے بچے، جب تک آپ کے بچے دین کی طرف نہیں آئیں گے، دین کی طرف راغب نہیں ہوں گے نا، میں آپ کو عرض کروں کہ آپ مجرم ہوں گے۔ اور اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیں، فلاسفر بنا دیں، جو مرضی بنا دیں، جہاں تک مرضی پہنچا دیں، آپ نے اپنے بچے کو دین نہیں پڑھایا، یہ بچہ آپ کے گلے کا تو قیامت دن نہ بنے، مجھے آ کے پکڑ دیں، وہ بچہ آپ کے گلے کا توق بنے گا۔ ہاں جی، آپ اپنے بچے کو جو مرضی پڑھا دیں، اربوں روپے لگا دیں، لگاتے ہیں آپ، مجھے پتا ہے آپ لگاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں بچوں کو بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کریں، کیوں؟ نوٹ کمانے اس نے، روپے وہ کما کے لائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو جو مرضی دے دیں، جو مرضی تعلیم دیں، جتنے مرضی ان کے پر پیسے خرچ کریں، دین اگر نہیں پڑھایا، آپ کے بچے اگر دین کے کام نہیں آ سکے نا، تو یہ اولاد آپ کے لیے جہنم کا باعث بنے گی۔
یہ اولاد آپ کو جہنم میں لے کے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دنیاوی آپ نے علوم اپنے بچوں کو دیے ہیں نا، وہ علوم دینے کا اللہ اور رسول نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا تھا. وہ تو دنیا کی حاجت تھی، ضرورت تھی، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ حاصل کرتے. اللہ اور رسول نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے بچے دین کے کام آنے چاہیے. تو آپ کے اگر بچوں کو آپ نے سب کچھ دیا، دین نہیں دیا، تو پھر آپ دنیا میں تو دین کی ذلت کا باعث بنیں گے، لیکن یہ ذلت قیامت کے دن آپ کے گلے میں ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ میرے بھائی شاہ جی اور دیگر ویورز سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آسمان کے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پلیز آنکھیں کھولو. تو بھائی میں ایک غریب آدمی ہوں، میں اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں تعلیم کیسے دلوا سکتا ہوں؟ میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. میں کیا کروں گا؟ بچے کو اگر سکول میں پڑھاؤں گا تو ایسے سکول میں پڑھاؤں گا جہاں فیس نہ ہو، کوئی 3rd کلاس ہو، گورنمنٹ کا ہو یا جیسے بھی. پھر اس کے بعد مدارس میں داخل کراؤں گا جہاں پہ فری میں تعلیم ہوگی. وہ بچہ صدقات خیرات مانگتا رہے گا. اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بچہ اگر پڑھ بھی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ آج جہاں پر کسی سیٹ پر جانا ہوتا ہے، کسی بھی پوسٹ پر پہنچنا ہوتا ہے، وہاں پہنچنے کے لیے اپروچ درکار ہے، پیسہ درکار ہے. آپ کو سامنے پتا ہے. آپ کے بچے اگر دین کی تعلیم سے بھی بہرہ مند ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی ایجوکیٹڈ ہوں گے، اور یہ بچے ایسے پڑھے لکھے بچے پھر جس پوسٹ پر بیٹھیں گے، جس مقام پر بیٹھیں گے، وہاں دین کا کام کریں گے، وہاں دین کو ڈیفینڈ کریں گے، وہاں دین کی بالادستی کے لیے کام کریں گے یہ بچے. اور اگر آپ نے دنیاوی اعتبار سے دریہ قسم کے بچے پیدا کر دیے اور وہ ان پوسٹوں پر چلے جائیں گے، ان کے سامنے دین کی بات کریں گے، وہ مذاق اڑائیں گے. وہ وہاں پر بیٹھ کر پھر دین کے الٹ کام کریں گے، دین کو وہاں پر ذلیل کریں گے. اپنی پوسٹ پر جب کسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے نا آپ کے بچے، اگر دین سے بے بہرا ہوں گے، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھ کر دین کو ذلیل کریں گے اور یہ ذلت آپ کے گلے میں پڑ جائے گی. موجودہ دور میں بات کو اپنی کو کنکلوڈ کروں، بات کو ختم کروں. بھائی ایسا تعلیمی ادارہ نہ دینی کوئی موجود ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ فلاں، نہ دنیاوی. اب آپ نے ٹائم سیٹ ایسا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ قسم کے دنیاوی تعلیم آپ دلوائیں، لیکن ساتھ کسی تعلیمی ادارہ جس میں دین کی تعلیم ہو، جس میں دینی تعلیم ہو، اس کے ساتھ کچھ ان کی ٹائمنگ دے کے ٹائم سیٹ ایسا کریں کہ بچہ آپ کا ادھر بھی جائے اور ساتھ بچوں کو بجائے اس کے سکول میں بھیجیں، وہاں سے آئے وہ ٹیوشن میں جائے، اور تو تاکہ آپ کا بچہ دینی تعلیم بھی حاصل کرے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، دونوں تعلیمیں اس کو حاصل ہوں. اور پھر ایسے بچے، جب ایسے بچوں کی ایک فوج تیار ہو جو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اعلیٰ ایجوکیٹڈ ہوں، ویل ایجوکیٹڈ ہوں، اور ساتھ دینی تعلیم کے حامل ہوں، ایسے بچے جب پیدا ہوں گے، پھر یہ بچے اگر آگے جا کے کوئی ایسا تعلیمی ادارہ قائم کریں اور تعلیمی نظام کو ایسے ڈھالیں، ایسے انداز میں ڈھالیں، ایسی جگہ پہ لے کے آئیں کہ اس میں دین بھی ہو، دنیاوی علوم بھی ہوں، اور ان دونوں کا آپس میں ایسا کمبینیشن ہو، ایسے کمبائن کیا جائے، ان کو دونوں آپس میں ملا کر چلا جائے کہ وہ اعلیٰ قسم کے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے والے ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی ایجوکیٹڈ ہوں، اور دینی تعلیم کے بھی وہ حامل ہوں. ایسے لوگ جب پیدا ہوں گے، وہ جب باہر جا کے عملی زندگی میں جائیں گے اور اعلیٰ عہدوں پہ جائیں گے، پھر دین کے غلبے کی امید رکھی جا سکتی ہے، پھر ہی دین غالب ہوگا. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو صرف دینی اداروں میں ڈال دیا تو وہ ایک بے شک جتنا پڑھا لکھا ہو ایک مولوی بنے گا، ایک مولوی تیار ہو جائے گا، ایک مولوی بن جائے گا. دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے دنیا کے جو لیٹسٹ جو تقاضے ہیں دنیا کے، ان کے ساتھ چلنے والا وہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ صرف اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیمی اداروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر آپ کو بنا بنایا ایک دیریا مل جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اسلامیہ کالج پشاور کے جلسہ BA کے جو نا وہ جلسہ تقسیم اسناد میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کو جب انہوں نے انوائٹ کیا کالج کی انتظامیہ نے، تو پھر آخر میں ان سے خطبہ استقبالیہ کا بھی کہا. تو خطبہ استقبالیہ میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یار آپ جانتے ہیں کہ میں ان تعلیمی اداروں کو تعلیمی ادارے مانتا ہی نہیں ہوں، اس تعلیم کو تعلیم ہی نہیں مانتا ہوں.
یہ جو سندیں آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، یہ جو اسناد، یہ جو ڈگریز آپ اپنے بچوں کو آج دے رہے ہیں، یہ تعلیمی اسناد نہیں، تعلیمی سرٹیفکیٹ نہیں، تعلیمی ڈگریاں نہیں، یہ ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس ہیں کہ آپ نے یہ جو مورے لگا کے دے دیا کہ یہ بچے کافر ہوں گے، دیری ہو گئے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی بچ گیا ہے تو ان کے گھر میں دین ہوگا یا کوئی سبب ہوگا جو کسی حد تک بچ گیا، آپ نے اپنی طرف سے تسلی کر لیے کہ یہ بچے مسلمان نہیں رہے، تو وہی حال ہوگا۔ میں آپ کو پاکستان کا ہو یا دنیا کا کوئی تعلیمی ادارہ ہو، دنیاوی تعلیمی ادارے، سکول، کالج، یونیورسٹیز، آپ جہاں مرضی اپنے بچے کو بھیج دیں، بے شک وہ اسلام آباد کی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کیوں نہ، آپ وہاں پہ بھیج دیں۔ میں چیلنج سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کا بچہ اگر دین کی کچھ تھوڑی بہت معلومات رکھ گیا تو بڑی بات ہے، ورنہ دہریہ بن کے نکلے گا۔ دینی اعتبار سے وہ بالکل کورا پیدا ہوگا، دینی اعتبار سے بالکل، دنیاوی اعتبار سے اس کے بعد کچھ علم ہوگا۔ اور وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تعلیمی اداروں کا حال آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سا ایسا تعلیمی ادارہ ہے، اسکول ہے، کالج، یونیورسٹیاں، جہاں سے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے کوئی قابل ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، اور رٹے طے ہوتے ہیں باہر سے، جو ریسرچ ہوتی ہیں، جو تحقیقات ہوتی ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر اعتماد کر کے بس ان کی اقتدار میں چلے جا رہے ہیں، کوئی نیا آئیڈیا نہیں، کوئی۔ اب یہ پچھلے دنوں میں بھی مذاق ہو رہا تھا کہ ہم مسلمان دعا کریں گے جی اے اللہ جو ہے وہ کرونا کی ویکسین تیار کرنے میں کافروں کی مدد کر۔ طنز کا نشانہ مولویوں کو بنایا جا رہا ہے کہ مولوی آپ دیکھیں دعا کریں گے اے اللہ کرونا کی ویکسین بنانے میں ان کی مدد کر۔ اور بھائی تم بناؤ نا، بناؤ ویکسین۔ جتنے بھی کتنے ڈاکٹر ہیں پاکستان میں، کتنے میڈیکل کالج ہیں، گورنمنٹ کے میڈیکل کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، NIH ہے، فلاں ہے، ڈھینگ ہے، آپ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ ہمیں کیوں کہتے ہو؟ ہم نے ڈاکٹر کیے، ہم نے میڈیکل پڑھا ہوا ہے، ہم نے دینی تعلیمی اداروں میں پڑھا ہے، ہم نے جو تعلیمی بجٹ ہوتا ہے وہ ہم نے کھایا ہوا ہے، وہ تو آپ نے کھایا ہے، تو بناؤ نا، تو کرونا کی ویکسین بناؤ، کیوں نہیں بناتے ہو؟ بات یہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کافی طویل ہوگی، تو میں آخر میں یہ اختتامی طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مالدار مسلمان ہیں، جن کو اللہ نے دنیاوی مال سے مالا مال کر رکھا ہے، اولاد بھی دی ہے، اگر انہوں نے اپنے بچوں کو دین نہ پڑھایا اور ساتھ دنیاوی تعلیم نہ دی، یہ جب تک مسلمان نہیں کریں گے کہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی وہ وقت کے امام پیدا کریں اور دین کے علوم سے بھی ان کے بچے جو ہے وہ بہرہ مند ہو، غافل نہ ہو۔ دین سے غافل ہو گئے تو بچے گئے، پھر دیری ہو گئے، پھر بیمار ہو گئے، دین سے پھر گئے، اور دنیاوی تعلیم سے اگر بے بہرہ ہوئے تو وہ بالکل بیکورڈ رہ جائیں گے، پھر تعلیم ترقی ہوگی۔ پھر وہی بات جس سے میں نے ابتدا کی تھی کہ جس قوم کا، جس دین کا پہلا لفظ ہی وہی کا اقرا تھا، پڑھو، علم حاصل کرو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جس قوم کا پہلا لفظ ہی یہ تھا، اس قوم کو دنیا میں کیوں غالب نہیں ہونا چاہیے؟ تو میں یہاں پر بات کو اختتام کرتا ہوں کہ آپ پلیز جتنے مسلمان ہیں اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھائیں جہاں پر اعلیٰ قسم کی دنیاوی تعلیم ہو، اور اعلیٰ قسم کی اگر دین کی تعلیم کا بھی بندوبست اسی ادارے میں ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا کوئی ادارہ ہے نہیں جس میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں، تو اس کا الٹیمیٹ فی الوقت جو حل یہ ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ آپ دنیاوی تعلیم بچوں کو پڑھائیں، لیکن صرف دنیاوی تعلیم پر اکتفا نہ کریں، ساتھ دین کی تعلیم کا بندوبست کریں، وہ قرآن کو سمجھنے والے ہوں، حدیث کو سمجھنے والے ہوں، دین کو سمجھنے والے ہوں۔ اس کے لیے آپ دینی تعلیمی اداروں میں بھی اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں، تعلیم دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے بچے وہ دین کے بھی کام آ سکیں۔ مجھے پتا ہے آپ کے بچے تعلیمی اعتبار سے ڈاکٹر بھی مانے، جتنے بھی کالجز ہیں ان میں پروفیسر ہیں،
سکولوں میں ٹیچر ہیں، یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، اور ہاسپٹل جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ جرنیل ہیں، وہ سارے وہ دین مدارس کے پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں، مدارس کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ، کیونکہ مدارس میں سے پڑھا ہوا بندہ ایک درس نظامی کا فارغ بندہ بھی ہے، لیکن دنیاوی تعلیمی اداروں میں اس نے اگر ایک جماعت بھی نہیں پڑھی، پہلی بھی نہیں پڑھی، وہ آپ کے سسٹم میں ایک چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا، یہ سسٹم ہے۔ اب بلکہ وہ چیزیں وہ شعبے جس میں جانے کے لیے، بھرتی ہونے کے لیے شرط دینی تعلیم ہے، اس میں بھی جانے کے لیے یہ شرط ہے کہ مثلا کہیں آپ نے جو نا وہ عربی کا ٹیچر لگنا ہے، آپ نے اسلامیات کا ٹیچر یا پروفیسر لگنا ہے، یا آپ نے کسی مسجد میں امام لگنا ہے، گورنمنٹ کی کسی مسجد میں امام لگنا ہے، اس کے لیے بھی یہ صرف ڈگریاں کام نہیں کرتی، اس کے لیے بھی وہ 7 شرط لگتے ہیں، وہ میٹرک شرط ہوتی ہے، کہیں ایف اے، کہیں بی اے، وہ شرط ہوتی ہے۔ یعنی جو صرف مدرسے میں پڑھا ہوا ہے وہ تو کچھ کہیں جا سکتا ہی نہیں ہے، کچھ کسی کام کا نہیں۔ تو اس لیے آپ سارے حضرات، شادی سے میں مخاطب ہوں، اپنے بچوں کو اگر تعلیم دلانی ہے تو ایسے، پھر مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو مجھ تک پہنچے گی اگر، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے متعلقہ بھی اپنی معروضات پیش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے بچے وہ دین کے بھی کام ہیں، اور اگر ہمارے بچے، میں بڑی یہ مرد کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہمارے بچے دین کے کام آنے والے نہیں بنے، ہمارے بچے اگر دین کے کام نہیں آئے، دین کو انہوں نے فائدہ نہیں دیا، اب ہمارے بچے آج تو دین کو الٹا نقصان دے رہے ہیں نا، ہماری نسل جو ہے دین کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری نسل نے اگر دین کو فائدہ نہیں دیا تو یہ نسل ہماری جو ہے ہمارے گلے کا پھندا بن جائے گی، یہ نسل، یہ بچے ہمارے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جائیں گے۔ اللہ کہے گا اولاد دی تھی، بچے دیے تھے، دین کو کتنا کام آئے، دین کا کیا سنوارا، اتنے بچے دیے تھے، ان میں کوئی ایک بھی ایسا پیدا ہوا، کوئی ایک بھی بچہ ایسا ہوا جس نے دین کو کچھ نوا دیا ہو؟ اور اگر سوال نہیں میں ہے، نفی میں ہے، اے اللہ ایک بھی ایسا، 5 بچے تھے، 4 بچے تھے، 3 بچے تھے، 2 بچے تھے، ان میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا جو دین کو کوئی نفع دے، جو دین کے لیے کوئی کام کرے، جو دین کا علم بردار ہو، جس کے اندر دین کا کچھ درد ہو، ایسا ایک بچہ بھی نہیں پیدا ہوا۔ تو یہ اولاد پیدا کرنا، یہ جو اولاد اللہ نے دی، اللہ نے نعمت دی اولاد، یہ نعمت جو ہے یہ قیامت دن جہنم میں لے کے جائے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔